نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو جماعت پیدا کی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سب سے بہترین اور عمدہ طور پر اعلیٰ خصائل سے نوازا ہے وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ کے صحابہ اکرام نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اسی دور سے لے کر صحابہ اکرام کی مخالفت شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ کافر کہلاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر مخالفت کرنا وہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، اعتراضات، ان کی شان میں تنقیص اور ان کے عیبوں کو تلاش کر کے ان پر بد زبانی کرنا شروع کر دی، اور یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن کی صورت میں کیا، اللہ نے صحابہ کا دفاع قرآن کی صورت میں کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کا دفاع کیا۔ اور تیسرے نمبر پر
صحابہ کا دفاع جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ دین اسلام کا دفاع ہے۔ امام ابو ذرا رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو صحابہ کی تنقید کرتے دیکھو، کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ اکرام پر تنقید کر رہا ہے، تو یہ بات جان لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین کی دعوت عام کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا، تو جو صحابہ اکرام پر جرح کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، یہ دین کے گواہ ہیں، ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ گویا کہ وہ دین پر اعتراض کر رہا ہے اور وہ دین اسلام کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا صحابہ اکرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین، ہر ایک نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ معیار ہیں، یہ ترازو ہیں، یہ پیمانہ ہیں۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح ایمان لایا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ اکرام پر منافقین نے تنقید کی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا قرآن کریم میں جواب دیا اور صحابہ اکرام کا دفاع کیا۔ سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک وہ وہی ہے بیوقوف، لیکن یہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ اب دیکھیں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ نے قرآن میں ان کو بیوقوف کہا، صحابہ کا دفاع کیا کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والا خود پرلے درجے کا بدبخت اور بیوقوف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے اور دین کے لیے رسول اللہ کی ذات پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال، اپنی اولادیں قربان کر دی۔ نعوذ باللہ ان کو عقل سمجھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختو نلائکو، تم بیوقوف ہو، تمہیں اس حقیقت کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، حق پر ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں، تم گمراہی پر ہو اور تم بیوقوف ہو جو صحابہ اکرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہو۔ دوسرا مقام ہے غزوہ تبوک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دعوت دی۔ اس لشکر کو تنگ دستی کا لشکر، جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے گرمی شدید تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آج ہمارے یہاں گرمی ہے، جون کا مہینہ ہے، گرمی عروج پر ہے، فصلیں بالکل تیار ہیں۔ اب فصلوں کو کاٹ کر پورے سال کا انحصار ان فصلوں پر ہے۔ اگر فصلوں کو نہیں کاٹتے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ دوسری طرف رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، سفر بڑا لمبا اور طویل ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مشکلات کے باوجود صحابہ اکرام نے کس طرح قربانی دی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ چندہ دو، فنڈ کی ضرورت ہے، جہاد کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام جن کے پاس زیادہ مال تھا وہ زیادہ مال لے کر آئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تھوڑا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا جو بچتا نا، کوئی محنت کر کے، مزدوری کر کے، کوئی 1 کلو 2 کلو جو کسی کو بچے نا، اس نے لا کر وہی پیش کر دیا۔ کیونکہ اللہ کثرت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک 100 روپے دینے والا
1 लाख रुपया खर्च करने वाले से सवाब में आगे निकल जाए। अल्लाह ताला बंदे के दिल को देखते हैं कि इसके अंदर तकवा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी और रज़ामंदी कितनी है। बहरहाल ज्यादा देने वालों ने ज्यादा दिया, कम देने वालों ने कम दिया। मुनाफिकीन ताने देने लगे। जब ज्यादा लेकर कोई आता कहने लगे अल्लाह तो खुद गनी है, अल्लाह को इतने माल की जरूरत क्या। जब कोई थोड़ा लेकर आता बेचारा छुपा कर अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा है, ये भी आप दीन के लिए कबूल कर लें। ये कहते अल्लाह को इतने थोड़े की क्या जरूरत है। उनको मजाक करते, सहाबा को ताने देते। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो इतराज करते हैं, ताने देते हैं अल्लाह के रास्ते में, अहले ईमान में से सदाकात अल्लाह के रास्ते में माल देने वालों को, और फिर उन लोगों को जिनके पास मेहनत के सिवा कुछ नहीं है, मामूली थोड़ा बहुत लेकर आ जाते हैं, ये उनको मजाक करते हैं। अल्लाह इन बदबख्तों को मजाक करेगा, अल्लाह इनको मजाक ठहराता है और इन बदबख्तों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब आप देखें उन्होंने सहाबा इकराम पर ताने दिए, अल्लाह ने कहा इन दलीलों के लिए अजाब है जो सहाबा इकराम पर इल्जाम लगाते हैं या उनको ताने देते हैं। तो यहां भी अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम का दिफा किया, और फिर सिर्फ सहाबा इकराम का ही नहीं, सहाबियात का भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद दिफा किया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई, ये भी मुनाफिकों की कारस्तानी थी। वो सैयदा थी, तैयबा थी, पाकीज़ा थी, मुतहरा थी, हर किस्म के इस तरह के उनके इल्जामात से मुबर्रा थी। तो बाज मुसलमान भी उनके जांसे में आ गए। अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा की शान में कुरान नाज़िल किया। वो कहती हैं कि मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी बरात में कोई अपने रसूल को हुक्म दे देंगे, यानी को हदीस की सूरत में या ख्वाब में, वही की सूरत में, लेकिन कुरान मेरी बरात में नाज़िल होता, मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौला इज़ समिअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम याइदुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। और क्यों ऐसा नहीं हुआ, जब तुमने ये इल्जामात सुने तुम ये बात कह देते हमें इस मामले में कोई बात करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। सुबहाना का तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें समझा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कभी तुम दोबारा इस तरह की बात करो। अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर तुमने कभी दोबारा इस तरह की बात नहीं करनी। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। बेशक वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई फैलाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह जानते हैं इन नलायकों को और इनके अजाब को और इनकी सजा को, ईमान वालों तुम नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ भी अहले ईमान का और फिर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिफा किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए ना तो उनके बारे में कोई ताना कर देने से, कोई इतराज करने से, उनके बारे में कोई नज़ेबा बात कहने से बाज आ जाओ, रुक जाओ। अल्लाह ने पूरी कायनात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुक्म दिलवा दिया और आपने क़यामत तक आने वाले लोगों को कह दिया मेरे सहाबा का जिक्र हो तो तुमने उनके बारे में कोई नज़ेबा बात नहीं करनी। आपस में किसी मसले में अगर उनका इख्तलाफ हो भी जाए तो तुम जो दलील के ज्यादा करीब है उसको कबूल कर लो, और जो दलील से करीब नहीं उसको छोड़ दो, लेकिन सहाबी पर तुम एतराज नहीं करोगे, उन पर तुम तनकीद नहीं करोगे। दूसरी हदीस सही बुखारी में है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा को गालियां ना देना।
فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر میرا صحابی جو ہے اس کا مقام اور فضیلت اور مرتبہ کتنا ہے، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، تم میں سے کوئی دوسرا بندہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے صحابی ایک مٹھی بھر، ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بعد والے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں نا، کہ ان کے بارے میں کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو جو پہلے اسلام لا چکے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب بعد والے صحابہ اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، کہ اس قدر ان کا مقام اور مرتبہ آپ نے روک دیا کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ اور تیسری حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں ہے، آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں جو میرے صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے جو میرے صحابی کو گالی دے۔ چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام ادا کیا، فضیلت عطا کی، پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور یہ اللہ کا چناؤ ہے صحابہ۔ کوئی بندہ دنیا کا مال سونا چاندی خرچ کر دے، سارے خزانے خرچ کر دے، صحابیت کے شرف کو نہیں پا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جن کو اللہ نے چاہا ہے صرف انہوں نے شرف پایا ہے۔ وہ ایک امام نے ذکر کیا ہے نا کہ ایک بندہ مسلمان ہو چکا تھا اور پھر وہ دور دراز سے اس کا ارادہ بنا کہ رسول اللہ کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لوں۔ وہ مدینہ منورہ آیا، آگے دیکھا کہ گلی میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ان سے آ کر ملا، کہنے لگا میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا ابھی ہم آپ کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کا دور پایا، مسلمان بھی ہوئے، لمبا سفر بھی کیا، لیکن صحابیت کا شرف نہیں مل سکا۔ یہ صرف ان کو ملا ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند کر لیا، یہ عام بندے کو یہ شرف نہیں ملا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اللہ نے جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، کسی عام بندے کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، پھر ان صحابہ میں سے کچھ کو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا ہے، میرے معاون دین پھیلانے میں، کچھ کو انصار مددگار بنا دیا، کچھ کو میرے سسرال یا دماد بنا دیا۔ فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو کوئی ان صحابہ کو گالی دے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی نہ فرضی عبادات قبول کریں گے نہ نفلی اعمال ہی قبول کریں گے۔ پڑھتے جاؤ تم نمازیں، روزے رکھتے جاؤ، زیارتیں کرتے جاؤ، حج عمرہ کرو، نیکی کے کام کرو، صحابہ کی دشمنی تمہارے دل میں ہے، تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ آج تاریخ اٹھا کے مرزا چیلمی جیسا بدبخت نلائق جاہل انجینئر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کینہ بار رہا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ نلائق اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جن کے سینوں میں صحابہ کی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ 1400 سال پہلے ایمان والے جو رسول اللہ کے ساتھ دنیا میں تھے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، 1400 سال کے بعد آ کر تم ان کے فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہو؟ وہ تمہیں جرت کیسے ہوئی
جن کا دفاع اللہ کرتا ہے، جن کا دفاع رسول اللہ کرتے ہیں. رسول اللہ، یہ کتنی حدیث میں نے پیش کی، رسول اللہ اپنے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں اور پھر صحابہ اکرام بھی دفاع کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کسی ایک بندے نے گزاری ہے نا، اس کے مقابلے میں تم 40 سال بھی عبادت کر لو، تم اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری روایت میں ہے، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم امورہ. فرماتے ہیں صحابہ کو گالیاں نہ دو، اور تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا جو پوری عمر نیک عمل کرتا رہے، وہ کسی ایک صحابی کی ایک مختصر گھڑی، تھوڑا سا ٹائم جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، پوری عمر کی عبادت بھی صحابی کے اس تھوڑے سے ٹائم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ صحابہ اکرام بھی دفاع کر رہے ہیں. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی نے آ کر کہا کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس میں تعجب والی کون سی بات ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ظاہر نیک اعمال کا سلسلہ ان کی موت کے ساتھ رک گیا، یہ بدبخت ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، اس کی وجہ سے ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کے درجات بڑھتے جائیں گے. یہ اسی طرح سمجھیں جس طرح کوئی چاند پر تھوکے، تھوک چاند پر نہیں، اس کی اپنے منہ پر پڑتی ہے. اسی طرح جو صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، صحابہ کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا بیڑا غرق کرتا ہے. اور پھر کئی ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جن لوگوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا. قاضی ابو طیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے، خراسانی شخص آیا، خراسان ایران سے آیا، اور آ کر کہنے لگا فلاں مسئلے کے متعلق کوئی حدیث تو بتاؤ. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں. کہتا ابو ہریرہ کی حدیث قبول نہیں ہے، ابو ہریرہ قابل قبول نہیں، نعوذ باللہ. کہتے ہیں ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا، چھت سے ایک سانپ نکلا، لوگوں کی دوڑیں لگ گئی، وہ بھی بھاگا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ غائب ہو گیا. اللہ کس طرح اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرواتے ہیں. امام محمد بن سیرین بہت بڑے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تابعی ہیں، انہوں نے بہت سارے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس طواف کے دوران ایک شخص کو میں نے سنا، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیسی بات کر رہا ہے کہ اللہ سے کہتا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نیت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تھپڑ ماروں گا، نعوذ باللہ، تو مجھے ان کی زندگی میں موقع نہیں مل سکا. جب وہ شہید ہو گئے، چارپائی پر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، میں بھی اسی بہانے کیا، سائڈ سے کپڑا اٹھایا اور میں نے تھپڑ مار دیا. تو اس کے بعد میرا ہاتھ اس طرح سوکھ گیا ہے جس طرح لکڑی سوکھ جاتی ہے. امام محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اس کا ہاتھ خشک لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا. اللہ نے دنیا میں اس کو سزا دے دی. ہمارے ایک عالم دین ہے، جماعت کے بہت بڑے رہنما سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ، ان کے جو ننہال ہیں نا وہ دوسرے گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا ماموں جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا، ان کے بارے میں غلط بات. کہتے ہیں سگا میرا ماموں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ابھی زندہ ہیں وہ، کہتے ہیں میرا سگا ماموں تھا تو گالیاں دیتا تھا، ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا تھا. تو کہتے ہیں مرنے سے پہلے اس کا منہ جو ہے وہ کتے کی طرح بن گیا تھا اور وہ بھونکتا تھا جس طرح کتا بھونکتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو وہ سزا مل گئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اسی طرح ایک اور امام نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں میں دمشق میں غالباً یا ایک مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد جو وہاں کا امام تھا اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں
غلط الفاظ کہے اور ان کو بد دعا دی۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا، 1 سال کے بعد پھر وہاں سے گزرا تو میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جو امام تھا اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی اور ان کو دعائیں دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا لوگوں سے وہ پہلا امام کہاں ہے جو اس طرح بد دعا دے؟ انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ ایک گھر میں لے گئے، کہتے ہیں وہاں جا کر میں نے دیکھا تو وہاں اس کی شکل کتے کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی اور وہ بھونک رہا تھا جس طرح کتا بھونکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآنی آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحابہ اکرام کے اقوال سے، ان ائمہ محدثین اور تابعین کے ان واقعات سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اپنے دل میں صحابہ کی، اہل بیت کی سچی محبت رکھنی چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو بغض رکھے گا سمجھ لو کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔